عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلله فما له من هاد اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اسی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، پھر ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم آج ایک ایسی تقریب میں شامل ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل کی تقریب نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم کی ایک سالوں پر مشتمل کوشش ہے جس کی آج تکمیل ہو رہی ہے، اور اس تقریب میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں شریک ہونا قبول فرمائے۔ اور یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، جس پر وقت لگایا گیا۔ اس میں اساتذہ اور طلبہ، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے کہ آپ نے ایک سرٹیفکیٹ ان کو عطا فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں زندگی گزار دیتا ہے وہ تم سب میں سے بہترین ہے۔ گویا یہ سارے لوگ جتنے بھی اس میں شریک رہے، اس مدرسے کے اندر یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی قرآن کی تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے، اس سے بڑا اور کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ ہم نے اس قرآن کو معمول نہیں سمجھا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ایک قسم اٹھائی ہے۔ ویسے تو بڑی جگہوں پہ اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے، وہاں پہ ایک خاص قسم اٹھائی۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور اس ستاروں کے گرنے کی جگہ کیا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں، یعنی صحابہ کرام کو ایسٹرونومی نے تو ترقی اب کی ہے، ستارے کہاں جاتے ہیں، یہ نجوم جو ہیں یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں جا کے گم ہو جاتے ہیں، ان کے گرنے کی جگہ کون سی ہے، کہاں سے یہ نکلتے ہیں، کہاں غروب ہو جاتے ہیں، کیا یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، یہ شروع ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد یہ شہاب ثاقب جو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، یہ ٹوٹ کر جاتا کہاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ان کی قسم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ،
اگر تمہیں کچھ پتا ہو نا، تم جانتے ہو، تو تمہیں یہ ادراک ہو کہ یہ کتنی بڑی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ اکبر! قسم تو اللہ کھاتا ہے مختلف چیزوں کی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کی مرضی قسم کھائے۔ ہمیں منع کیا ہے اس کی ذات کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہیں اٹھانی۔ اللہ اکبر! قسم صرف اللہ کے نام کی۔ من حلف لغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی، اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا۔ اللہ اکبر! اب اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف قسمیں اٹھاتا ہے، لیکن یہاں قسم اٹھا کے ساتھ اس کی عظمت کا ادراک کروایا۔ سمجھو تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں علم حاصل ہوتا چلا جائے، تمہاری سائنس ترقی کرتی چلی جائے، آہستہ آہستہ تمہارے اوپر جو کائنات کے اسرار و رموز منکشف ہوتے چلے جائیں، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے کتنی بڑی قسم اٹھائی۔ اللہ اکبر! وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تمہیں پتہ ہو تو یہ بہت بڑی قسم۔ تو واللہ اعلم، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ستارے کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ ٹوٹ کے ایک خاص جگہ پہ ایک ویکیوم کریٹ کرتے ہیں، ایک خالی جگہ بن جاتی ہے جب ستارے ٹوٹتے ہیں، اور اس خالی جگہ کے اندر یہ جا کے گر جاتے ہیں۔ وہ جو خالی جگہ ہے، سائنسدانوں نے اس کا نام رکھا ہے بلیک ہولز۔ کائنات کو اگر آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں تو وہاں آپ کو بہت سارے بلیک ہولز نظر آتے ہیں۔ وہ جو بلیک ہولز ہیں، اب وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اللہ اکبر! ان کے قریب سے بھی کوئی ستارہ گزرے تو وہ اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ ٹوٹ کر اس میں گر جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اللہ! ستارے جو دنیا میں ہمیں ایک جگمگاتا ہوا آسمان نظر آتا ہے، ان کی کوئی روشنی باقی نہیں رہتی، وہ جب اس کے اندر ایک ایسی کشش ہے اس بلیک ہول کے اندر۔ اللہ اکبر! سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی اتنی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، اتنی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے قریب سے گزرنے والی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کریم نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ ابھی بھی پتہ نہیں سائنسدان ترقی کریں گے، آئندہ کیا کیا کچھ انکشافات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات فرمائی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ علم حاصل کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، فلکیات کا علم، اسرار و رموز، آگے سے آگے جتنا زیادہ علم حاصل کرو گے تم حیران ہوتے چلے جاؤ گے کہ اللہ کریم نے کتنی بڑی قسم۔ اللہ اکبر! پھر فرمایا انہو قرآن کریم، یہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی عزت والی کتاب، قرآن کریم۔ اللہ فرمایا فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، ایک چھپا ہوا، مکنون کہتے ہیں چھپا ہوا، فی کتاب مکنون۔ قرآن کہاں ہے؟ ایک ایسی کتاب میں ہے، ایک ایسی تختی میں ہے، ایک ایسی تحریر میں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد لوح محفوظ ہے، ہو سکتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے بہت پاک لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ لہذا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، کسی کو نہیں پتا، اور اس کو چھو نہیں سکتا سوائے فرشتوں کے، کوئی اور چھو نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور مطہرون کون ہے؟ جو بہت ہی پاک لوگ، اور بہت ہی پاک لوگ کون ہیں؟ وہ اس کا ظاہری مصداق فرشتے ہیں، اور کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ۔ لیکن میں جو پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، ایک مفہوم تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو اس کا دوسرا مفہوم وہ بھی
اسی طرح اور اسی وقت اسی طرح اور اتنا ہی درست ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے سب کے سامنے ظاہر نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ لہذا اس چھپی ہوئی کتاب کو اس چھپے ہوئے غلاف کے ساتھ کوئی ساری زندگی پڑھتا رہے، قرآن تک پہنچ نہیں سکتا الا المطہرون، سوائے ان لوگوں کے جو اپنا باطن اور ظاہر پاک کر کے اس کے قریب جائیں تو وہ پہنچ سکتے ہیں۔ جن کا باطن پاک نہیں ہے، جن کا نفس پاک نہیں ہے، جو اندر برائیوں سے اٹا ہوا ہے، جو ظاہر ناپاک ہے۔ ہم نے تو مسئلہ نکالنے میں جلدی کی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وضو قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، جلدی کی، سمجھے بغیر۔ بھائی بندہ جو بے وضو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، جو بے وضو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ حدث اکبر جب لاگو ہوتا ہے، لاحق ہوتا ہے، جب بندے کو غسل واجب ہوتا ہے اس وقت ناپاک ہوتا ہے، اور جب اس کا وضو نہیں ہوتا تو ناپاک۔ ہاں البتہ قرآن کا ادب ہے، قرآن کو آپ وضو کر کے پڑھیے، باوضو ہو کے پڑھیے، اس کا ادب ہے۔ لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات مسئلے کے طور پر بتائی نہیں کہ وضو کے بغیر قرآن کو آپ چھو نہیں سکتے۔ بہرحال جو چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس تک وہی پہنچ سکتے ہیں، وہی اس کو چھو سکتے ہیں، الا المطہرون، سوائے اس کے جو لوگ بہت پاک ہیں اور انتہائی محنت کے ساتھ۔ یہ مطہرون جو ہے یہ اصل میں متطہرون تھا، اور جب کوئی چیز باب افتعال سے آتی ہے، جب کوئی کلمہ باب افتعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بتکلف پوری صلاحیتیں اس کے اوپر لگا دیں، پھر جا کے جو آپ طہارت حاصل کریں گے وہ ہے بنیادی پری ریکوزٹ، وہ ہے بنیادی کنڈیشن، وہ ہے بنیادی شرط قرآن تک پہنچنے کی۔ وگرنہ یہ ساری زندگی چھپی رہے گی کتاب، تمہارے اوپر یہ منکشف نہیں ہو سکتی۔ یہ سمندر ہے، اس سمندر میں غوطہ لگاؤ گے تو غوطہ خور غواص نیچے جائے گا تو اس کو پتا چلے گا ہیرے جواہرات کہاں پڑے ہوئے ہیں، وگرنہ ساری زندگی آپ اوپر تیرتے رہیں کچھ نہیں پتا۔ ہاں درست ہے کہ آپ تلاوت کر لیا کریں، ثواب ہے۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی بغیر سوچے سمجھے تلاوت کر لینا بھی مستقل عبادت ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ اس کو اجر مل رہا ہے، لیکن یہ مقصد نزول نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ تم نے اس کو معمولی سمجھا؟ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی بڑی قسم اٹھا کے فرمایا چھپی ہے، چھپی رہے گی، لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر تم اپنا تزکیہ نہیں کرتے، تم اپنا ظاہر و باطن پاک کر کے پوری طرح قرآن کے ساتھ جڑ کے اپنی آلودگیاں دور کر کے، اپنی فکری آلودگیاں دور کر کے، ظاہری آلودگیاں دور کر کے، باطنی آلودگیاں دور کر کے، اور بالکل پاک صاف ہو کر فکر کو پاک کر کے قرآن سے رہنمائی لینے کی نیت کر کے جب تم قرآن کو نہیں پڑھتے تو لا یمسہ الا المطہرون، تم اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، ساری زندگی لگے رہو۔ اور جو سورہ زمر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب تو کائنات کا بہترین کلام ہے، اس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں اور یہ بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر طاقت پتہ کتنی؟ چونکہ بار بار جب دہرائی جاتی ہیں اور ملتی جلتی ہیں تو آدمی کی توجہ ڈسٹرب ہو جاتی، آدمی کی توجہ نہیں رہتی۔ دنیا میں کسی کا بھی کلام ہو تو اس کلام کے اندر اگر تکرار اور مشابہت ہو تو وہ کلام بیزاری کا باعث بنتا ہے۔ کوئی بھی کتاب دنیا کا، کوئی بھی ادیب بڑے سے بڑا، اس کے اندر تکرار اور مشابہت ہو تو وہ کلام اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ قدرت کلام کے منافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کائنات کا بہترین کلام ہے، اس میں مشابہت بھی ہے، اس میں تکرار بھی ہے۔ یہی فرق ہے مخلوق کے کلام میں اور خالق کے کلام میں،
کہ تمہارے کلام میں تکرار اور مشابہت آئے تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، اللہ کے کلام میں تکرار اور مشابہت آئے تو اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تاثیر پتہ کتنی پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون اللہ، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہوں۔ ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، یہ 6 سال جنہوں نے لگائے ہیں، اپنی اپنی کیفیتوں کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتا، ساتھ بیٹھا دیکھنے والا اس کو کچھ نہیں پتا۔ میں جانتا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے میں تو اس چھپی ہوئی کتاب کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ اور رونگٹے کس کے کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے ان کے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ خشیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم خشیت کا معنی کرتے ہیں خوف۔ خشیت کا معنی خوف نہیں، ہاں سمجھنے کے لیے اس کا معنی خوف کرتے ہیں، ٹھیک۔ اصل میں خشیت ہوتی ہے رعب، دبدبا، عظمت کا رعب، وہ خشیت۔ ایک خوف ہوتا ہے، خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لیکن یہ خوف نہیں ہے، یہ خشیت ہے۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو اصل پہچان ہو گئی کسی چیز کی، جس کو نہیں پہچان، آپ جا رہے ہیں جنگل میں، تو ادھر ادھر سے آپ اکیلے ہیں اور کہیں کسی طرف سے کوئی خسر پھسر آپ کو سنائی دے، آپ ادھر توجہ دیں، تو آپ کو خسر پھسر کے موقع پر یا ذرا سی آہٹ کے موقع پر کوئی ایسی خوف طاری نہیں ہوتی، لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو سانپ ہے، تو جو ہی آپ کو ریکگنائز ہوتا ہے، جو ہی آپ کی معلومات اس کی حقیقت تک پہنچتی ہیں، آپ کے اندر ایک سنسنی طاری ہو جاتی، ایک دم سنسنی پھیلتی۔ وہ جو سنسنی پھیلتی، نہ سانپ نے کاٹا ہے، نہ سانپ کے ساتھ سامنا ہوا ہے، سانپ بھی دور ہے، لیکن اس کی حقیقت جاننے کے فوراً بعد جو آپ کے دل دماغ کے اندر ایک سنسنی دوڑ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خشیت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہو، سامنے آپ کے کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کون ہے، کچھ دیر بعد وہ آپ کو تعارف کروائے کہ میں تو اس علاقے کا تھانے دار ہوں، تو آپ کے دل میں ایک رعب پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اس کو عام آدمی سمجھا تھا، یہ تو تھانے دار ہے۔ جو ہی حقیقت واضح ہوتی ہے، آپ اس کی حقیقت کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ کی پہلے کی کیفیت اور بعد کی کیفیت وہی رہ جائے۔ تو کیا خیال ہے خالق و مالک کے بارے میں، جس کا یہ کلام ہے، جس کو یہ پتا چل جائے، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ خالق و مالک کا کلام، اس کے اندر خشیت آتی ہے۔ اور خشیت کیا ہے؟ یہ مالک کی عظمت کا روپ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، طاقتوروں کا طاقتور، ساری دنیا کو طاقت بخشنے والا، زندگی بخشنے والا، ہر چیز کا مالک بھی ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، الہ بھی ہے، اور مدبر کائنات بھی ہے۔ یہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں، اس کی دست قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا یہ کلام ہے۔ یہ ریکگنیشن، یہ احساس جس کے دل میں آ گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں۔ جس دن یہ پتا چل جائے کہ یہ عام عربی کے جملے نہیں ہیں، یہ عربی کے جملے فکرے نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن کی آیات کو نہ جملہ کہا، نہ فقرہ کہا، ان کو آیات کہا۔ کیوں؟ حالانکہ جملے ہیں، فقرے ہیں،
کہیں اللہ نے نہیں کہا. ایک جگہ جملہ کا لفظ آیا کہ ہم اس کو چاہتے تو جملہ واحدہ ایک اکٹھا ہم اس کو نازل کر دیتے، لیکن وہ جملہ جس کا معنی فقرہ ہوتا ہے قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہ جملہ ہے. ایک ایک فقرے کو آیت کہا ہے، ایک ایک جملے کو آیت کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہا ہے کہ اس کے اندر نشانی ہے. وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، وہ نشانیاں جو آپ کو آسمانوں میں نظر آتی ہیں، جو زمین میں نظر آتی ہیں، جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں میں نظر آتی ہیں، جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور یہ جو قرآن کے اندر بھری ہوئی کائنات ہے اس میں بھی نشانیاں. لہذا قرآن نے جو قسم اٹھائی فلا اقسم بمواقع النجوم، ساری دنیا کا علم اکٹھا کر لو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ مواقع النجوم کیا ہے، وہ بلیک ہولز کیا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی قسم اٹھائی، اور تم نے اس کو قرآن کو معمولی سمجھا ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی نازل کردہ کتاب ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں تو پتہ ہے کیا؟ تمہارا بیڑا تر جائے اس کو معمولی سمجھتے ہو. افبہذا الحدیث، افبہذا الحدیث، کیا اس کلام کو، اتنے بڑے عظیم کلام کو انتم مدہنون، تم نے معمولی سمجھو؟ تم اس کو یوں ہلکا لیتے ہو. قرآن کا حافظ ہے. عجیب ہے. قرآن کا حافظ پتہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کا حافظ کارکنان قضاء و قدرت میں سے ایک ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے نا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ اکبر. اور پھر جب یہ قرآن کی حفاظت کس طرح سے ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جو اصل حفاظت ہوئی ہے وہ حفظ کے ذریعے ہوئی. لہذا جو حافظ حفظ کر لیتا ہے نا وہ تو اللہ کی ذمہ داری میں معاون ہو جاتا ہے. اللہ نے جو نظام قائم رکھا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا، اللہ نے نظام قائم رکھا ہے ان حافظوں کے ذریعے سے. لہذا جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، ایسے نہیں قیامت والے دن اللہ نے اس کے والدین کو تاج پہلانا نور کا. یہ اللہ کے کارکنان قضاء و قدرت میں سے ایک ہے. ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے. لہذا سمجھ لیجئے چھپی ہوئی کتاب ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، لیکن ہر ایک کے نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہر ایک اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. پہنچنا ہے تو ساری زندگی ظاہر باطن کا تزکیہ کرنا پڑے گا، اور پہنچنا ہے تو دل میں رب کی خشیت رکھنی پڑے گی. رب کو پہچان کر، اس کی عظمت کا رعب رکھ کے پھر آپ ایک قرآن کا ایک فقرہ پڑھ کے دکھائیں مجھے، پھر قرآن کی ایک آیت پڑھ کے دکھائیں مجھے. آپ کا دل نہ دہل جائے، رونگٹے کھڑے نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور جس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کرے ہمیں یہ کیفیتیں حاصل ہو جائیں قرآن پڑھنے. اور جس دن یہ کیفیت حاصل ہو گئی، پتہ کیا ہوگا؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر دل، دماغ، ظاہر، باطن سب اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے. کام بن گیا. جس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے اس دن کام بن گیا. فرمایا یہ جو ہر چیز جھک پڑی نا اللہ کی یاد کی طرف، یہی تو قرآن کا مقصد نزول تھا. ذالک ھدی اللہ، یہی تو ہدایت تھی. ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت تھی. یہدی بہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر دے جو قرآن کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ معرفت، وہ حقیقت، وہ ادراک اور وہ ہدایت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.